بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں خداوند تعالیٰ کا آیہ 61 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں مل کر جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اسلام میں جو بڑے مین واقعات ہوئے ہیں جسے فتح الفتوحات کہا جاتا ہے، جس کے بعد اسلام پھیلا ہے، اسلام کو طاقت ملی ہے، اسلام کو عظمت ملی ہے، ان واقعات میں سے عید مباہلہ کا واقعہ ہے۔ اور یہ معاہدہ یہ واحد واقعہ ہے جس میں تلوار نہیں چلی، جس میں جنگ نہیں ہوئی، جس میں جدال نہیں ہوا، جس میں قتال نہیں ہوا، لیکن نبی کریم کو خدا نے فتح دی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی عید ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے جس میں اسلام کی اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس دن کو نہیں منایا جاتا۔ مسلمان بدر کو مناتے ہیں، احد کو مناتے ہیں، فتح مکہ کی تقریب رکھتے ہیں، لیکن عید مباہلہ کی تقریب نہیں رکھتے۔ اور یہ نہ فقط اس زمانے کے لیے واقعہ تھا بلکہ آج تک واقعہ جس تاریخ نے جس کو اپنے اندر ثبت کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو، نبی کریم کو، اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے عیسائیوں کے خلاف۔ اور جب عیسائیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مشرکین موجود تھے وہ بھی گواہ تھے، جو یہودی موجود تھے وہ بھی گواہ تھے، اور جو چیز عیسائیوں نے دیکھی اس کا اقرار انہوں نے کیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم کیا ہے سرنڈر ہو رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا دین تھا، سچا دین ہے اور سچا دین ہے۔ اب یہ دیکھنا سچا دین ہے، اس کی سچائی کس کے ساتھ ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سچا دین ہے کیونکہ سچے لوگوں نے اس کو فتح دلائی ہے، سچے لوگوں کے ذریعے یہ قائم ہوا ہے۔ ہوا اس طرح کہ نبی کریم نے مختلف ممالک کو خط لکھے، مختلف ممالک کے سربراہان کو خط لکھے، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے، جس میں آپ نے دعوت دی اسلام کی، اسلام کی دعوت دی۔ کئی بادشاہوں نے گستاخی کی، کئی نے جواب دیا، کئی ایسے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے 3 خط مشہور ہیں۔ ایک ایران کے بادشاہ کو خط لکھا جو خسرو پرویز کو خط لکھا تھا، وہ مشہور ہے۔ دوسرا نجاشی کو خط لکھا، وہ مشہور ہے۔ خسرو پرویز نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے پیغمبر گرامی کے خط کو پھاڑا، اور اس زمانے میں یمن کی کالونی ہوا کرتا تھا ایران کی، کیونکہ اس زمانے کی 2 سپر پاوریں تھیں، ایک ایران تھا اور دوسرا روم۔ باقی سارے ممالک تقسیم تھے 2 حصوں میں، 2 بلاک تھے، جس طرح آج ہے سسٹم، یا پہلے تھا جو ہے وہ رشیا والا سسٹم تھا، سوویت یونین تھی، اور مقابلے میں کیا تھا؟ امریکہ تھا۔ یہ 2 بلاک تھے، اس ٹائم کے بھی 2 بلاک ہوا کرتے تھے، اور اکثر ممالک ان 2 بلاکوں کی کالونیاں ہوا کرتی۔ خسرو پرویز نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، خط کو پھاڑا اور ساتھ
نے جو ان کی کالونی تھی یمن میں اس کو خط لکھا کہ یہ مدینے میں تمہارے قریب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو فوراً جا اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ کہتے ہیں کہ خط ابھی ایران سے باہر نہیں نکلا تھا تو خسرو پرویز قتل ہو گیا۔ خسرو پرویز کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا۔ ایک خط، دوسرا خط کون سا تھا پیغمبر گرامی کا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا، اور اس سے پہلے کہ خط نجاشی کے پاس پہنچے، حضرت جعفر طیار مہاجرین کے ساتھ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے اور اسلام کی تبلیغ کر چکے تھے اور اسلام کا پیغام پہنچا چکے تھے۔ نجاشی نے اسلام قبول کر لی، سچے دل سے اسلامی تعلیمات کو گلے لگا لی۔ اب ان خطوط میں سے ایک خطوط تھا نجران کے عیسائیوں کے لیے۔ نجران یمن کے پاس ایک جگہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یمن کا حصہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جدا ہے، اور یہ جو نجران تھا یہ فکری لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے یہ بیزانس کے انڈر تھا، اور یہاں پر جو پادری ہوا کرتا تھا مین بشکوپ، وہ نمائندہ ہوا کرتا تھا روم کا۔ اب یہ خط ان لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے میٹنگ بلائی پادریوں نے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا مشورہ دیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو سمجھدار تھا، ابو حارثہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ مجھے دینی علوم سے زیادہ آشنائی نہیں، آگاہی نہیں ہے، یا ہندیوں کی طرح جانکاری نہیں۔ جی بعض تو ہندی بولتے ہیں ہمارے بچے کہ جانکاری نہیں جی، تو اس نے کہا مجھے جانکاری نہیں، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں یہ نبوت حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں نا، اسحاق اور اسماعیل، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، یوسف، اور جو حضرت عیسیٰ تک سلسلہ چلتا ہے یہ اسحاق کی اولاد میں سے، اور یہ یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت اسحاق کی اولاد سے مانتے ہیں۔ اور ایک جو پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پر یہودیوں نے پیغمبر پاک کو نہیں مانا، اس کی ایک ہی وجہ بھی تھی کہ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے، اگر اسحاق کی اولاد میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو نبوت ہے اسحاق کی اولاد سے کنورٹ ہو جائے گی، کس کی؟ اسماعیل کی اولاد سے۔ اور دوسری چیز میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ آخری زمانے کے نبی جہاں سے خط آیا نا اسی علاقے میں ظہور کرے گا، لہٰذا ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک وفد بھیجتے ہیں مدینے، یہ جو جس آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کہ اس سے ڈسکس کرتے ہیں، اگر دیکھیں گے سچا ہے تو اس کی نبوت کو مان لیں گے، اس سے ہمیں فالو کریں گے۔ 3 افراد مین پر تھے، جن میں سے ابو حارثہ تھا، اہم تھا، اور ایک کا نام سید تھا۔ یہ 3 آدمی مین پہ تھے، اور 63 افراد کا گروپ لے کر آئے کہ کہیں مباحثے میں، ڈسکشن میں صلوات پڑھیں گے۔ بس تھک تو نہیں گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہیں کیا ہو ڈسکشن میں ہم جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں کمی نہ آ جائے۔ 63 افراد آئے ہیں، کہاں سے؟ نجران سے آئے ہیں، مدینے میں۔ پہلے آئے تو انہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، خوبصورت چمکیلے، جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ولادتوں میں مومنین یہاں بعض اوقات پہنتے ہیں، وہ تلوں والے جو ہے، گھوٹوں والے، جی صحیح، پیارے لباس پہنتے، اس طرح کے لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو پیغمبر نے ملاقات نہیں کی ان سے، تو ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، کہ کوئی نہ بتا سکا کہ پیغمبر نے ملاقات کی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون پیغمبر کے مزاج کو جانتا ہے، اسے پتا ہوگا کہ پیغمبر کیوں ملاقات نہیں ہے۔ کہا علی سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ پیغمبر کیوں نہیں مل رہے۔ تو امام علی سے پوچھا، امام علی نے کہا کہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ نبوت کو زیبا نہیں دیتا، یہ نبوت اسے پسند نہیں کرتی، سادہ لباس ہونا چاہیے۔ انہوں نے لباس اپنا تبدیل کیا، جو مہاراجوں والا لباس چینج کیا، سادہ سا لباس جو ہے وہ پہنا۔ اب پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو آتے ہی مسجد میں انہوں نے گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا آذان،
نماز کا اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت، وہ کیا کہتے ہیں؟ گھنٹی بجاتے ہیں، اذان نہیں دیتے۔ گھنٹی بجائی تو صحابہ کرام نے غصہ کیا، پیغمبر نے منع کر دیا، کہا نہیں، ان کو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے نماز انہیں پڑھنے۔ انہوں نے اپنے انداز سے اپنے طریقے سے اپنی نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد آج مباحثہ شروع ہوا جس کا بیان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہاں سے آیت شروع کی، مباحثہ اس بات پر ہوا، ڈسکس اس بات پر ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی بعض کا عیسائیوں میں ایک گروپ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تین ان کے ہاں مقدس ہیں، صحیح، خداوند تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، تین، یعنی موبائل میں بھی اس طرح ہوا، 5 کے مقابلے میں 3 آئے تھے اس طرح سے، وہ 3 کو لے کے آگے اس طرح سے 5 چلے، اور جیت جو کیا ہوئی 5 کی ہوئی۔ اب انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ جب کسی کا کوئی باپ نہیں ہوتا اور ماں اس کی ہے تو ظاہر ہے جب اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا تو خدا اس کا باپ ہوگا۔ تو قرآن نے جواب دیا، اس سے مشکل اور پوائنٹ ہے، اگر یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ باپ کے بغیر آدمی نہیں ہو سکتا تو حضرت آدم تو وہ ہیں جن کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور قرآن نے ایک بڑا پیارا انداز میں دکھایا ہے کہ کسی کو سمجھانا ہو نا، مثال کے ذریعے سمجھائیں تاکہ اس کے ذہن کے قریب یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ مسلم تھا کہ حضرت آدم کے باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، اس بات کو مانتے تھے تو تب اس کو دوسری بات منوائی گئی۔ بس کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اور خدا نے انہیں مٹی سے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد حکم دیا کن فیکون، یعنی یہ بتانا تھا کہ عیسائیوں جو خدا حضرت آدم کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق نہیں کر سکتا؟ اب یہ بات جو آگے چلی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور حق خدا کی طرف سے ہے اور تمہیں نہیں چاہیے اس کے بارے میں شک کرو۔ جب انسان نے خدا کو مان لیا ہے نا، بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وضو اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے، نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں ہم، اس کی کیا دلیل ہے، یہ چیزیں فلاں چیز حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، بعض اوقات یہی کہنا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ دلیل ہے۔ جب آپ نے خدا کو مان لیا، اس کی حقانیت کو مان لیا، اس کی سچائی کو مان لیا، اس کی کتاب کو آپ نے مان لیا، خود یہ ماننا دلیل ہے کہ جو بات جو خدا کی طرف سے ہوگی اسے ہم نے ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم نے خدا کی ذات کو مان لی۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں نا، بعض صحابہ کرام سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے محمد کو کس طرح مان لیا؟ تو فرمایا، کہنے لگے کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان کی کلام سے کسی چیز کی کمی بیشی ہم نے نہیں پائی، اس وجہ سے یقین کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں خزیمہ بن ثابت انصاری، ان کو کہا جاتا ہے ذو شہادتین۔ اسلام میں یہ ہوتا ہے نا کہ 2 گواہی ہوتی ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، کسی مرڈر ہو جائے، کسی کا واقعہ ہو جائے، طلاق کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کا لین دین ہو، اس میں 2 گواہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر تھی، اتنا ان کو مقام حاصل تھا، اتنی ان کو فضیلت حاصل تھی، اتنا ان کو مرتبہ حاصل تھا۔ کیوں 2 گواہ بنے؟ وہ ایک آدمی 2 گواہیوں کے قائم کام کس طرح بنا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر گرامی نے دیکھا ایک آدمی اونٹ بیچنے کے لیے آیا، تو پیغمبر نے اس سے اونٹ خرید لیا، معاملہ اس سے کر لیا اور کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر سے جاتا ہوں، پیسے لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں پیسے دوں اور اونٹ لے لوں۔ اب اسی دوران جو ہے وہ اس کو وسوسہ آیا، اس کو اور بات مل گیا، پیغمبر واپس آئے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں کیا۔ آپ لے آئیں، گواہ لے آئیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟
تو پیغمبر نے کہا گواہ تو نہیں ہے کوئی؟ وہیں خزیمہ بن ثابت انصاری کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں یا رسول اللہ. گواہی دی، اونٹ پیغمبر کو مل گیا، پیغمبر نے پیمنٹ کر دی. اب تھوڑی دیر بعد جب وہ آگے چلا گیا تو پیغمبر نے پوچھا خزیمہ تو تھا نہیں، تو تھا نہیں، پھر تو نے کیوں گواہی دی ہے، کس طرح گواہی دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے آپ کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلام میں کمی بیشی ہو؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کیونکہ آپ کو مان لیا ہے، بس آپ نے یہ کہا کہ میں معاملہ کیے، اس بنیاد پر، آپ کی سچائی کی بنیاد پر میں نے جو ہے گواہی دی. اور اسی وجہ سے جب قرآن کی جمع آوری کا مسئلہ آیا نا صحابہ کے دور میں، تو وہاں آرڈر یہ ہوا تھا. قرآن کے دو معاملے ہیں، ایک معاملہ قرآن جمع کرنے کا، ایک معاملہ قرآن کو ایک یکجا کرنے کا. پیغمبر کی وصال کے بعد بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے قرآن لکھے ہوئے تھے. تو گورنمنٹ نے چاہا کہ جب فلاں آدمی کے نام کا قرآن ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا، ہمارے ہاتھ کا بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک آدمی کی ڈپٹی لگائی پیسے دے کر، جن کا نام تھا زید ابن ثابت، کہ آپ قرآن جمع کریں. اور معیار یہ قرار دیا تھا کہ جو آدمی بھی کوئی آیت قرآن کی لے کر آئے گا، 2 گواہ لائے گا، تو تب اس سے قرآن کی آیت لے لی جائے گی. تو یہاں پر خزیمہ ثابت انصاری آئے، انہوں نے آیت پیش کی، کہا دوسرے گواہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے بلند آواز سے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کی ایک آدمی کی گواہی 2 کے برابر ہے. ان سے لے لی تھی قرآن کی آیت. اس کے مقابلے میں خلیفہ دوم قرآن کی ایک آیت بنا کر اپنی طرف سے لائے تو مسلمانوں نے قبول نہیں کی. ابھی بھی یہ بخاری میں لکھی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فجلدوہما 100 جلد، کہ جب بوڑھا بوڑھی اگر غلط کام کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. قرآن میں نہیں ہے. خلیفہ دوم لائے تھے، مسلمانوں نے قبول نہیں کی، اور کہنے لگے کہ مسلمان اگر مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں تو میں سے قرآن میں داخل کر دوں. یہ میں عرض کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ گواہی کے طور پر حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دی گئی. اب آتے ہیں اس کی طرف. بحث و مباحثہ چلتا رہا پیغمبر گرامی کے درمیان اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان. جب دیکھا کہ بحث و مباحثہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، کوئی آرگومنٹ کام نہیں کر رہا، پیغمبر دلیلیں دے رہے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی گاؤں سے گیا لاہور، تو دوسرے دن گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ فاتح لاہور، جی لاہور فتح کر کے آ گئے. تو کسی نے اس سے پوچھا کس طرح تو نے فتح؟ کہا جو بات انہوں نے کی میں نے نہیں مانی، فتح کر لی میں. جی جو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. وہ ایک پشاور کے معقول ہے نا، جرا نمن نے مولانا تختہ کرے. جی اب یہ مان نہیں رہے تھے عیسائی. اور اس طرف سے نبی کریم کوئی کام بھی خدا کے حکم کو غیر نہیں کرتے تھے. قرآن کی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوتی. اب دیکھا کہ معاملہ نتیجہ نہیں نکل رہا، تو پھر قرآن کی آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی علم آنے کے بعد بھی جب پھر بھی کچھ اس سے کوئی محاجہ کرے، مجادلہ کرے، بحث کرے، تکرار کرے، تو کیا فقل تعالو، اس سے کہہ دو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے نفسوں کو لے آؤ اپنی جانوں کو لے آؤ، تم بھی اپنے پیاروں کو لے آؤ ہم بھی اپنے آسان ترجمہ یہ تم اپنے پیاروں کو لے آؤ ہم اپنے پیاروں کو لے آتے ہیں. اور پھر مل کر جو کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر. اب یہ آیت نازل ہو گئی، اب تیاریاں شروع ہو گئی کہ اگلے دن کیا کرنا ہے؟ مباہلہ ہونا ہے. مباہلہ ہونا ہے، تو دونوں طرف سے تیاریاں شروع ہو گئی.
بعض اوقات پیغمبر جان بوجھ کر کے ایک دن پہلے اعلان کرتے تھے کہ کل کو یہ کام ہونا ہے. مثلاً خیبر میں ایک دن پہلے پیغمبر نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ غَدًا کل رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہتے ہیں کئی لوگ تیار ہو گئے، کئی لوگ تیار ہو گئے. کچھ لوگوں نے تلواریں تیز کرنا شروع کر دی، کچھ نے اپنے شملے ٹائٹ کر کے باندھنا شروع کر دیا، کچھ نے ورزش کرنا شروع کر دی. کمانڈر کی ضرورت ہے جی آج کے مقول آپ کے جی اسے پریکٹس شروع کرنا دی، وہ سامنے جو کراٹے دکھانا شروع کر دیے کہ میں ماہر ہوں، یہ ہے وہ ہے سلسلہ. لیکن یہ مبائلہ کے میدان میں کہتے ہیں کسی نے تیاری نہیں کی. خیبر میں سارے تیار ہو رہے تھے کہ کل علم ہمیں ملنے والا ہے. لیکن پیغمبر نے اس ہستی کو عطا کیا علم خیبر کے میدان میں جس کا حقدار تھا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ کہ کل میں پرچم دوں گا رجلاً مرد کو دوں گا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو اس کو دیتے تھے وہ مرد نہیں تھے. کراراً اس سے پہلے جن کو دیے تھے وہ کرار نہیں تھے. غیر فراراً اس کا مطلب ہے پہلے والے فرار تھے. یحب اللہ ورسولہ ایسے آدمی کو پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے لوگوں کو پرچم ملتے رہے 39 دن تک وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے صحیح معنوں میں. رات کو پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل مباہلہ ہوگا. کسی نے خواہش نہیں کی، کسی نے تیاری نہیں کی، کیونکہ پتہ تھا کہ مقابلے میں جو لوگ ہیں نا وہ بڑے ڈاڈے اور مضبوط ہیں جی، کہنے کے مقابلے میں ہر کوئی نہیں جا سکتا. اب یہ جو 63 افراد تھے انہوں نے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ کل اگر یہ محمد لے آتے اپنے صحابہ کو نا، اپنے ساتھیوں کو، اور تلواریں لے آتا ہے، نیزے لے آتا ہے، جنگ کی تیاری کر کے آتا ہے تو ہم مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر اپنے ساتھیوں کو نہیں لاتا، ان آدمیوں کو لاتا ہے جو گناہ سے معصوم ہیں، جنہوں نے آج تک ذرا برابر شرک نہیں کیا، تو پھر مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے. ہم نے دیکھنا ہے. اور اسی وجہ سے جو مباہلہ کے میدان میں انٹر ہوئی ہے پہلے پنجتن پاک کی ہوئی ہے. وہ لوگ انٹر نہیں ہوئے، وہ دیکھ رہے تھے سچویشن کو کہ کون آ رہا ہے. اور یہاں پر جو امام علی علیہ السلام کے یہ واحد آیت قرآن کی جس کو سنی، شیعہ، وہابی سارے مکاتب مانتے ہیں کہ یہ آیت مختص اہل بیت کے ساتھ، اس میں کوئی اور شامل نہیں. آیت تطہیر میں کہہ دیتے ہیں نا جی کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، نبی کی ازواج بھی شامل ہیں. اس آیت میں نہیں کہہ رہے. کیوں کہ یہاں پر واضح اور روشن ہے کون کون گیا میدان میں. اب رات کو اعلان ہوا، یہ میدان میں کوئی اتر نہیں رہا تھا، خواہش کا اظہار کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن سارے جو ہے وہ اپنے گھروں کی جو دراڑیں تھی نا، شگاف ہوتے ہیں نا، پرانے دروازے ہوتے ہیں لکڑی کے، ان میں سے کیونکہ پرانے زمانے میں رندہ مشینیں یہ نہیں ہوتی تھی کہ لیول بنے سیل ہو دروازے سے، نہیں تھا، اس میں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر پیش کیا جا رہا. ایک کتاب ہے ضیاء القرآن، پیر کرم علی ازہری یہاں کے جی بہرے کے سرگودا، یہ بہت جو ہے شیعوں کے خلاف ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں نکتہ لکھا ہے، تو ہمارے شیعہ علماء نے بڑا پیارا جواب اس سے انہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ندو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. ابنا کی جگہ کون گئے ہیں؟ حسن حسین. وَنِسَانَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، انفسانا انفسک کی جگہ امام علی کی ہے. نسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. اس کی جگہ فاطمہ الزہرا کی ہے. یہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ امام علی نفس پیغمبر کی طرح کی جگہ پر نہیں گئے، پیغمبر کی جان کے عنوان سے نہیں گئے، پیغمبر کا پیارا ہونے کے عنوان سے نہیں گئے، بلکہ داماد کیونکہ بیٹا ہوتا ہے اس بنیاد پر چلے. لہذا جو شیعہ دلیل بناتے ہیں نا کہ جان پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہے، لہذا امام علی تمام انبیاء سے، یہ دلیل کارگر نہیں ہے. شیعہ علماء نے بڑا پیار جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر داماد نہیں بیٹا بن کے جانا تھا تو آپ کے بقول تو پیغمبر کے 3 داماد تھے. وہ مباہلہ میں آتے جی، وہ مباہلہ میں آتے بیٹے کے عنوان سے.
پھر جواب دیا پیر الکرم الزری نے، کہنے لگا کیوں کہ وہ داماد ناکارہ ہو گئے تھے، کیونکہ پیغمبر کی بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی تھی، لہذا اب وہ جو ہے تینوں نہیں آئے، صرف امام علی آئے ہیں۔ جواب دیتے ہیں کہ جو داماد 1400 سال پہلے ناکارہ ہو گیا ہے اس کو کیوں اب داماد کے عنوان سے گرنا جا رہا ہے؟ نہیں، امام علی نفس پیغمبر کی جگہ پر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ کے میدان میں نکلے ہیں پیغمبر پاک مدینے کی گلیوں سے، آگے امام علی چل رہے تھے، اس کے پیچھے پیغمبر پاک حسن حسین کو چل رہے تھے، اور اس کے پیچھے بعض روایات بتاتی ہیں کہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھے۔ یعنی پیغمبر گرامی نے ایک خاص منظر پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ سارے پیغمبر کے صحابہ دیکھ رہے تھے منظر کو، لیکن جب یہ ہستیاں پہنچی ہیں مباہلہ کے میدان میں تو وہاں پر جب انہوں نے مشاہدہ کیا، کس نے؟ عیسائیوں نے نجران کی، کہ یہ ہستی میدان میں آ گئی ہے، آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد پوچھا انہوں نے کہ یہ جو ہستی آئی ہیں کون ہے، محمد کے کیا لگتے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ جو بی بی فاطمہ زہرا پیغمبر مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، حسن حسین نواسے ہیں، اور یہ جو علی ہیں ان کے چچا زاد ہیں اور داماد ہیں۔ جب یہ بتایا گیا تو فوراً عیسائیوں نے کہا کہ ہم مقابلے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دو وجہ ان کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب اتنے اپنے قریبی ترین افراد کو محمد میدان میں لے آیا، اس کا مطلب ہے وہ اپنی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے۔ یقین نہ رکھتا ہوتا تو اپنے صحابہ کو لاتا، اپنے قریبی افراد کو نہ لاتا کبھی میدان میں۔ یعنی کوئی آدمی بھی تیار نہیں ہے کہ اپنے قریبی ترین افراد کو خطرے میں ڈالے، خدا کے عذاب میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈالے۔ وہی کر سکتا ہے جس یقین ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کو لا رہا ہے، سچا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جن ہستیوں کو لایا ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر اتنی نورانیت ہے، اتنی برکت ہے، اتنا جو ہے وہ جاؤ جلال ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ہم پر ایسے عذاب نازل ہو جائے گا اس سے پہلے کسی اور پر نہیں ہوا، اور نہ فقط ہم پہ نازل ہوگا بلکہ آئندہ نسلوں پر ہماری عذاب نازل ہو جائے۔ تھے کافر، عیسائی تھے، لیکن معرفت رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میدان میں کربلا میں کتنے ہزاروں مسلمان تھے، ساتھ نہیں تھے، بلکہ مقابلے میں، اس کے مقابلے میں وہاب قلبی مسلمان نہیں تھے، عیسائی ہیں لیکن معرفت رکھتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بعض کتنی معرفت نہیں رکھتے کہ حیوان اتنی معرفت رکھتا ہے۔ کہ خاتون جا رہی تھی امام علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے، تو کتوں نے بھونک کر کے بتایا کہ ہم انسانوں سے بہتر ہیں، کہ ہم معرفت رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ حق کے امام کے مقابلے میں جانا، جنگ کرنا، کہ حق و حقیقت نہیں رکھتا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے سٹرگل کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو 3 ان کے آدمی تھے نا مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہو نہیں سکتے، ہمارا مال ہے، پیچھے کاروبار ہے، لین دین ہے، اگر ایسا کریں گے تو ممکن ہے علاقے سے لوگ ہمیں بیدار کر دیں، نکال دیں، ملک بدر کر دیں، ہماری پراپرٹی چھین لیں۔ باقی لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، دوسرا جنگ بھی نہیں کر سکتے، تیسرا پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم جزیہ دیں گے، جزیہ دینے کے ساتھ اسلامی مملکت میں رہیں گے، یعنی ٹیکس دیں گے، اسلامی مملکت میں رہیں گے، اور اسلامی مملکت کی جو سسٹم ہے اس سے فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں امامت پر نا، حدیث قصہ ہے، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ ولایت ہے، احادیث اس کے بعد بہت ساری ہیں ہمارے پاس، حدیث
مسئلہ ہے، حدیث مسئلہ جسے کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ہمارے پاس جو حدیث ثقلین ہے اور بہت ساری احادیث ہیں، ان میں جو سب سے سٹرانگ دلیل ہے آل بیت علیہ السلام کی فضیلت پر وہ آیا مباہلہ ہے. آیا مباہلہ ایسی دلیل ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے